السلام علیکم دوستو، فری انفو ورلڈ پہ آپ سب کو پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، مصری تہذیب کو دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے یہاں پر کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ دور دور تک گرم اور تپتا ہوا صحرا تھا اور کسی جاندار کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ آج بھی مصر کے 90% رقبہ پر صحرا ہی پھیلا ہوا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم مصر کے ایک دریائے نیل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور جانیں گے اس دریا کے بارے میں چند دلچسپ حقائق جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ دوستو، نیل ایک یونانی لفظ نیولس سے نکلا ہے جس کے معنی وادی کے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے طویل دریا ہے اور اس کی لمبائی 6695 کلومیٹر ہے۔ یہ دریا براعظم افریقہ میں بہتا ہے اور یہ کل 11 ممالک میں سے گزرتا ہوا بحیرہ روم میں جا گرتا ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق یہ دریائے نیل تقریباً 3 کروڑ سال پرانا ہے۔ دوستو، قرآن میں 2 دریاؤں کا ذکر آیا ہے جن میں سے دریائے نیل سورہ انبیاء اور دریائے فرات کا ذکر سورہ فرقان میں کیا گیا ہے۔ دریائے نیل کو مصر کے لیے لائف لائن کی حیثیت حاصل ہے، مگر یہ دریا مصر کے لیے لائف لائن کا درجہ کیوں رکھتا ہے؟ اس بات کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ دریا نہ ہوتا تو مصر کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ اگر آج بھی دریائے نیل کا رخ تبدیل کر دیا جائے تو مصر کی سرزمین پر انسانوں کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ دریا مصر کے لیے بہت اہم ہے۔ مصر کی زیادہ تر آبادی اس دریا کے کناروں پر ہی آباد ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مصر کی تقریباً 90% آبادی اس دریا کے کناروں پر موجود ہے۔ اس دریا کے کنارے پر کئی شہر آباد ہیں جن میں قاہرہ، الیگزینڈریا اور اسوان قابل ذکر ہیں۔ دوستو، وادی نیل کا سب سے بڑا شہر قاہرہ ہے۔ قاہرہ کے قریب ہی مصری بادشاہوں کے مقبرے بھی موجود ہیں جن میں ممی مسالہ لگی لاشیں آج بھی رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ہنوز شدہ لاشیں آج تک ویسے کی ویسی ہی ہیں اور گلی سڑی نہیں۔ قاہرہ کا عجائب گھر بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ ایک تاریخی شہر بھی دریائے نیل کے کنارے پر واقع ہے جس کا نام سکندریہ ہے۔ یہ وہی شہر ہے جس کا نام سکندر اعظم کے نام پر رکھا گیا تھا اور یہاں پر زمانہ قدیم کا لائٹ ہاؤس یعنی لائٹ ٹاور بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ دوستو، دریائے نیل کے ارد گرد آباد تیسرا بڑا شہر خرطوم ہے اور خرطوم کے معنی ہاتھی کی سونڈ کے ہیں اور یہ سوڈان کا دارالحکومت بھی ہے۔ دوستو، اب ذرا بات کر لیتے ہیں دریائے نیل سے جڑے چند دلچسپ حقائق اور واقعات کے بارے میں۔ قدیم مصری لوگ اس دریا کو بہت ہی پراسرار سمجھتے تھے۔ ہر سال گرمیوں میں اس دریا میں سیلاب آ جاتا تھا اور پھر لوگ اس بات سے کافی خوف زدہ تھے کہ آخرکار ہر سال مخصوص وقت پر اس دریا میں اتنا زیادہ پانی کہاں سے آ جاتا ہے۔ دراصل اس دریا کا ذخیرہ جہاں سے نکلتا ہے اسے کچھ صدیاں پہلے ہی شمالی امریکہ میں دریافت کیا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے دریا کا ذخیرہ کیونکہ معلوم نہیں تھا تو اس طرح دریائے نیل سے بہت سی روایات نے جنم لیا۔ مصری تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جب انہوں نے اس دریا کے بہت سے فوائد دیکھے اور پھر اسے اپنا خدا ہی بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی اس دریا کے پجاری دنیا کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم مصری دریائے نیل میں موجود مگرمچھوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ مگرمچھ دریائے نیل کے خدا ہیں۔ اس لیے ان مگرمچھوں کو خوش کرنے کے لیے اہل مصر بعض اوقات ان کو زیور سے بھی سجایا کرتے تھے۔ دوستو، دریائے نیل ان چند دریاؤں میں سے ایک ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آ چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے اس کا نام قابوس تھا۔ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب تھا اور فرعون جو کہ بابل کے نمرود کا بھائی بھی تھا اور ان دونوں نے ہی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل پر جب فرعون نے ظلم کی انتہا کر دی تو اسی دوران حکم ہوا کہ بنی اسرائیل مصریوں سے علیحدگی اختیار کریں اور اپنی ایک الگ بستی آباد کریں اور ان کو مصر سے نکل جانے کا حکم ہوا۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ فرعون کی طرف سے تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا لیکن وہ اور اس کا لشکر غرق ہو جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت مصر سے روانہ ہوئے تو فرعون اور اس کا لشکر بھی آپ کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب بحر کلزم کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پانی پر مارا جس سے پانی میں ایک خشک راستہ بن گیا اور اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت آسانی سے گزر گئے۔ اور دوسری طرف جب فرعون پیچھا کرتا ہوا اسی راستہ سے گزرا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے شگاف کو دوبارہ ملا دیا اور اس طرح فرعون اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں ہی غرق ہو کر مر گیا۔ دوستو، جیسا کہ دریائے نیل سے بہت سی روایات منسوب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہر سال جون کے ماہ میں دریائے نیل کے خشک ہونے کے امکانات بڑھ جاتے تھے جس کی وجہ سے مصر میں ایک رسم کے مطابق ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر دریا کی نظر کر دیا جاتا تھا اور وہ لڑکی پانی میں ڈوب کر غرق ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد دریا میں پانی کی فراوانی ہو جاتی تھی۔
اہل مصر کا یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ ہر سال اسی طرح جون کے ماہ میں دلہن دریا کی نظر کر دی جائے تو دریا کبھی خشک نہیں ہوگا۔ اس طرح یہ سلسلہ کافی عرصہ چلتا رہا۔ تو دوستو یہ تھے دریائے نیل سے جڑے چند دلچسپ حقائق اور واقعات۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور جانے سے پہلے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔